بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے غزوہ احد کے متعلق 50 سوالات آپ کی طرف میں نے اس اول غزوہ احد کی عنوان کے ساتھ شیئر کی تھی ویڈیو، تو اب غزوہ احد کے اس کے بعد کے 50 سوالات حصہ دوم کی صورت کے اندر آپ کی طرف شیئر کر رہا ہوں۔ تو امید ہے کہ اس سے پہلے جو ویڈیو کلپ آپ کی طرف بھیجا تھا اس کے اندر آپ کو سوالات پسند آئے ہوں گے، اور اسی امید کے ساتھ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو اسی طرح یہ سوالات آپ کو دلچسپ بھی لگیں گے اور پسند بھی آئیں گے۔ تو پچھلے ویڈیو کلپ کا جو آخری سوال تھا کہ اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا تھا کہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شیخین کی مقام پر رات قیام فرمائی تو 50 افراد کی نگرانی کے اندر ایک کمیٹی بنائی گئی جو پہرے دار کے طور پر مقرر کیے گئے تھے۔ تو اب یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ ان 50 افراد کے جو امیر تھے ان کے امیر کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنایا گیا۔ حضور کے خاص پہرے دار کون تھے؟ یہ تو پورے لشکر کے پہرے دار تھے 50 افراد پر، اور حضور کے خاص پہرے دار حضرت ذکوان بن عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ تھے۔ عبداللہ بن ابی نے کس جگہ پر منافقت کرتے ہوئے لشکر سے علیحدگی اختیار کی؟ شیخین سے آگے شوط کے مقام سے اس نے علیحدگی اختیار کر لی۔ عبداللہ بن ابی نے کتنے افراد علیحدہ کر دیے؟ 300 افراد کو اس نے علیحدہ کیا۔ عبداللہ بن ابی کو کون سے صحابہ واپسی کی تلقین کرتے ہوئے ان کے پیچھے جا رہے تھے، یعنی ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے اور ساتھ اسے واپس آنے کی تلقین فرما رہے تھے کہ دغا بازی نہ کرو، دھوکے بازی نہ کرو، مشکل حالات ہیں، اس کے اندر بے وفائی کا مظاہرہ نہ کرو۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ احد اور اسلامی لشکر کے درمیان قریشی لشکر تھا، تو کون سے صحابی آپ کو مختصر راستہ سے لے کر گئے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس سائٹ پر یہ لشکر کھڑا ہے اس کے پیچھے سے ہو کر ہم پڑاؤ ڈال دیں، تو وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے راستہ بتایا تھا؟ حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس راستے میں کون سے منافق کا گھر تھا جس نے اسلامی لشکر پر مٹی پھینکی تھی؟ یعنی اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس منافق نے اسلامی لشکر پر مٹی پھینکی، وہ مربع بن قیزی تھا، اس کا نام تھا۔ احد میں کس سمت اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا؟ سامنے مدینہ تھا اور پیچھے احد پہاڑ تھا۔ اس انداز کے ساتھ انہوں نے پڑاؤ ڈالا کہ سامنے قریش کا لشکر تھا، قریش کے لشکر کی پیٹھ کے پیچھے مدینہ پڑ رہا تھا، یعنی کہ مدینہ اور مسلمانوں کے لشکر کے درمیان یہ قریشی لشکر تھا اور مسلمانوں کی پیٹھ کے پیچھے احد پہاڑ تھا۔ تیر اندازوں کا لشکر کتنے افراد کے اوپر مشتمل تھا؟ یہ 50 افراد پر مشتمل تھا۔ ان کے امیر کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے امیر تھے۔ تیر اندازوں کو کدھر کھڑا کیا؟ وادی قطادہ کی جنوبی کنارہ پر، یعنی جبل رمات کے اوپر انہیں کھڑا کیا گیا تھا۔ میمنہ پر کون تھے؟ حضرت منذر بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ میسرہ پر کون تھے؟ حضرت زبیر بن عوام، اور ان کا معاون حضرت مقداد بن اسود کو بنایا گیا تھا۔ خالد بن ولید کی شاہ سواروں کا راستہ روکنے کی مہم کس کو سونپی گئی؟ تو خالد بن ولید کے شاہ سواروں کا راستہ روکنے کی ذمہ داری بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی ہوئی تھی۔ آپ نے کتنی زریں پہنی ہوئی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود 2 زریں پہنی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کس صحابی کو دی؟ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی تھی، جن کا اصل نام سماک بن خرشہ تھا، اور ساتھ فرمایا تھا کہ میں اس شخص کو دوں گا جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا۔ قریشی لشکر کا سپہ سالار کون تھا؟ ابو سفیان تھا۔ ابو سفیان نے اپنا مرکز کدھر بنایا؟ قلب لشکر کے اندر اس نے اپنا مرکز بنایا تھا۔ قریش کے میمنہ پر کون تھے؟ خالد بن ولید تھے۔ میسرہ پر کون تھے؟ اکرمہ بن ابو جہل تھے۔ پیدل فوج کی کمان کس کے پاس تھی؟ صفوان بن امیہ کے ہاتھ میں تھی۔
قریشی پرچم کس کے پاس تھا؟ عبدالدار کی ایک جماعت کے پاس تھا۔ کیوں اسی قبیلے کی ذمہ داری تھی اس پرچم کی نگرانی کرنا؟ ابو عامر فاسق کس قبیلہ کا سردار تھا؟ یہ جاہلیت میں قبیلہ اوس کا سردار تھا۔ غزوہ احد میں پہلا کون سا شخص مسلمانوں کے سامنے آیا؟ ابو عامر فاسق پہلے آیا تھا۔ مشرکین کی عورتوں کی سربراہی کون کر رہی تھی؟ ہند بنت عتبہ کر رہی تھی۔ جنگ کا پہلا ایندھن کون بنا؟ مشرکین کا علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری، یہ جنگ کا پہلا ایندھن بنا تھا۔ پھر اس کے بعد مشرکین کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری کس نے قتل کیا؟ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا۔ حضرت زبیر کی بڑی دلیری سے مشرکین کے علم بردار طلحہ بن ابی طلحہ عبدری کو قتل کرنے پر کیا لقب دیا گیا؟ حواری رسول کا لقب حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا گیا، یعنی اس سے مراد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے پوتے غزوہ احد میں قریش کے لشکر کی حفاظت میں کتنے قتل ہوئے؟ یعنی کہ اس عبدالدار کا جو بندہ تھا ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار، تو اس کے کتنے بیٹے پوتے غزوہ احد میں قریش کے لشکر کی حفاظت میں قتل ہوئے؟ 6 افراد اس کے خاندان کے قتل ہوئے تھے جھنڈے کی حفاظت کے اندر۔ کون سا منافق قبائلی حمیت پر مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہا تھا؟ اس کا نام قزمان تھا۔ بنو عبدالدار کے کتنے افراد جھنڈے کی حفاظت میں قتل ہوئے؟ اب اس کے خاندان کا اگر ذکر آئے تو 6 افراد تھے، اگر پورے قبیلے کا ذکر آئے تو ایسی صورت کے اندر اس قبیلے کے ٹوٹل 10 افراد قتل ہوئے تھے۔ یہ 2 سوالات علیحدہ ہیں، تو اس لیے انہیں ذرا غور سے سمجھا جائے کہ بنو عبدالدار اس قبیلے کے 10 افراد قتل ہوئے ٹوٹل، لیکن ان 10 افراد کے اندر 6 افراد ابو طلحہ عبداللہ بن عثمان بن عبدالدار کے بیٹے پوتے وغیرہ تھے۔ بنو عبدالدار کے 10 افراد کے قتل ہونے کے بعد کس نے جھنڈا اٹھایا؟ ان کے غلام، یعنی قبیلہ بنو عبدالدار کا ایک غلام تھا جس کا نام ثواب تھا، اس نے اس جھنڈے کو پھر اٹھا لیا۔ کس کے قتل ہونے کے بعد قریش کا جھنڈا زمین پر گر گیا؟ جب یہی غلام ثواب قتل ہو گیا جھنڈے کی حفاظت کے اندر، تو پھر ان کا جھنڈا زمین کے اوپر گر گیا۔ مسلمانوں کا اس غزوے کے اندر نعرہ کیا تھا؟ امت امت ان کا نعرہ تھا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کس عورت تک پہنچی کہ اس کو قتل نہیں کیا؟ یعنی ایک عورت تک ان کی تلوار پہنچی تو انہوں نے اس کی طرف وار کر لیا تھا۔ سامنے جب نظر پڑی کہ عورت ہے، انہوں نے فوراً اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا کہ یہ حضور کی تلوار ہے اور اس کا یہ حق نہیں کہ کسی عورت کے اوپر چلے، تو اس لحاظ سے انہوں نے اس تلوار کو پیچھے کھینچ لیا۔ وہ عورت ہند بنت عتبہ تھی، یعنی ابو سفیان کی بیوی، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو اکھاڑنے کا مشورہ بھی دیا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ وحشی بن حرب نے انہیں شہید کیا۔ وحشی بن حرب کس کا غلام تھا؟ جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ جبیر بن مطعم کا کون سا رشتہ دار بدر میں قتل ہوا تھا؟ اس کا چچا طعیمہ بن عدی یہ قتل ہوا تھا، اس کے بدلے کے اندر اس نے حضرت حمزہ کو شہید کروایا تھا۔ وحشی بن حرب نے کس کا بدلہ لینے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا؟ جبیر بن مطعم کے چچا کا بدلہ لینے کے لیے وحشی بن حرب نے ان پر حملہ کیا۔ وحشی بن حرب نے کب اسلام قبول کیا؟ جنگ طائف کے بعد اس نے اسلام کو قبول کر لیا، تو وہ پھر صحابی رسول بن گئے۔ جس نیزے سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، تو اسی نیزے سے وحشی بن حرب نے کس کو قتل کیا؟ اسی نیزے سے مسلمہ کذاب کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ تو مسلمہ کذاب کو کس جنگ کے اندر قتل کیا؟ جنگ یرموک کے اندر قتل کیا۔ ابو عامر فاسق کے کون سے بیٹے مسلمان تھے اور احد میں شہید ہوئے؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو عامر فاسق کے بیٹے تھے جو اس غزوے کے اندر شہید ہوئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب کیا تھا؟ غسیل الملائکہ تھا،
کہ انہیں یہ حالت جنابت کے اندر غزوہ احد کے اندر شریک ہوئے، تو جس وجہ سے غسل کرنے کا انہیں ٹائم نہ ملا تو اسی حالت کے اندر شہید ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، فرشتوں نے انہیں غسل کروایا، جس وجہ سے ان کا لقب غسیل الملائکہ ان کا لقب پڑ گیا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ شداد بن اوس نے انہیں شہید کیا تھا۔ خالد بن ولید اور ابو عامر فاسق کتنی بار مسلمان تیر اندازوں تک پہنچے لیکن ناکام ہوئے، تو یہ 3 دفعہ پہنچنے کے بعد ناکام ہو کر واپس پلٹے، لیکن چوتھی دفعہ جب کچھ صحابہ کرام نے درہ چھوڑ دیا پھر اس کے بعد انہیں کامیابی ملی تھی۔ مکی لشکر کی شکست کے بعد کتنے تیر انداز اپنی جگہ چھوڑ گئے؟ جب مکی لشکر کو شکست ہو گئی تو 40 صحابہ کرام نے اپنی جگہ کو چھوڑ دیا۔ درے میں کتنے تیر انداز رہ گئے؟ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 9 مزید ساتھی، ٹوٹل 10 بن گئے۔ قبیلہ عبدالدار کے غلام کے قتل کے بعد کس نے جھنڈا اٹھایا؟ یعنی جب ان کا غلام بھی قتل ہو گیا تھا سواب، تو اس کے بعد کس نے یہ جھنڈا اٹھایا تھا؟ پھر قبیلہ بنو حارث کی ایک عورت امرہ بنت علقمہ نے اس جھنڈے کو اٹھایا تھا۔ یعنی پھر مردوں کے اندر کسی کی ہمت نہ رہی جھنڈا اٹھانے کی، تو پھر ایک عورت نے جھنڈے کو اٹھا لیا غیرت دلانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے ساتھی باقی رہ گئے جب بھگدڑ مچی؟ یعنی پھر جب درے سے حملہ ہو گیا، دوسری جانب سے دوسرا لشکر آ گیا، مسلمانوں کے اندر بھگدڑ مچ گئی، تو اس وقت حضور کے پاس کتنے صحابہ کرام بچ گئے؟ ٹوٹل 9 افراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچ گئے تھے۔ تو یہ مزید 50 سوالات تھے۔ اس طرح ٹوٹل غزوہ احد کے متعلقہ 100 سوالات ہو گئے۔ تو اس کے بعد کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کی طرف شیئر کر لیے جائیں گے۔ امید ہے کہ یہ اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ تو جن حضرات نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ برائے مہربانی کر لیجئے۔ جزاکم اللہ۔